وزیر اطلاعات فواد چوہدری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ 2015 میں یہ اسکینڈل شروع ہوا تھا جس میں سندھ کے جو بہت حکومت سے وابستہ شخصیات ہیں ان کا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن آصف زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور جو ان کی بہن ہے آصف زرداری صاحب کی فریال تارپور، وہ مرکزی کردار ہے اس سکینڈل کا جس کے ذریعے اربہ روپیہ سندھ کے لوگوں کا جو سندھ میں خرچ ہونا چاہیے تھا وہ دبئی اور لندن میں پہنچا، اور ایک بہت بڑا ڈاکہ سندھ کے عوام کے حقوق کے اوپر ڈالا گیا، پاکستان کے عوام کے اوپر حقوق کے اوپر ڈالا گیا۔ اس کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ 2015 سے یہ شروع ہوئی، 2018 میں جا کر کے یہ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی۔ 172 لوگوں کے نام جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ریکمنڈیشن کے اوپر کابینہ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے تھے۔ آج کابینہ نے جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کی سفارشات کہ 20 لوگوں کے نام ای سی ایل سے ہٹا دیے جائیں، وہ فوری طور پہ اس کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انٹیریئر کی جو سفارش تھی اس کو مسترد کیا ہے۔ لا منسٹری نے کابینہ کو بتایا کہ ابھی تک اس کا جو سپریم کورٹ سے تحریری فیصلہ ہے وہ ابھی تک موصول نہیں ہوا، اور جب وہ فیصلہ موصول ہوگا تو اس کے مضمرات کا جائزہ لیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کی نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ کو درخواست کی جائے، لیکن فی الحال چونکہ کوئی اس کا تحریری فیصلہ ابھی تک آیا نہیں ہے تو اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ اس کے مطابق پھر عمل کریں گے جو ہی وہ فیصلہ آتا ہے۔ ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب ہوں گے، شہریار آفریدی ہوں گے، شہزاد اکبر صاحب ہوں گے، اور اس کے سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ یہ جو تمام 172 نام ہیں ان کے معاملے کو ریویو کرے گی، دیکھے گی، رول دیکھے گی کہ کس کے کیا ہیں، اور اس کے بعد کابینہ کو اپنی سفارشات بھی پیش کرے گی، اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ تحریری صورت میں آ جائے گا اس وقت بھی پھر کابینہ بھی گائیڈنس لے گی کہ کیا اس فیصلے کی نظر ثانی میں جانا چاہیے یا نہیں، لیکن یہ بہرحال جب فیصلہ آئے گا اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے۔ کابینہ نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ جو معاشی پالیسیاں شروع کی گئی تھیں اس کے اوپر اس کا جو نتائج ہیں وہ اب ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دسمبر 2018 سے لے کر اب تک بینکوں سے پرائیویٹ سیکٹر میں 504 ارب روپے ایڈوانسز دیے گئے۔ اسی عرصے میں پچھلے سال یہ شرح 305 ارب روپے تھے، یعنی یہ ایڈوانسز 21% کی شرح سے بڑھے، جو 13 سالوں میں سب سے بڑی گروتھ ہے ایڈوانسز میں۔ سٹاک ایڈوانسز ٹو ڈپازٹ ریشو بھی 59% بڑی ہے، اور یہ 2012 سے لے کے اب تک کی سب سے بڑی گروتھ ہے اس سیکٹر میں۔ ایک اور جو بہت خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو شروع سے حکومت کی پالیسی تھی کہ ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کو ترجیح دیں گے، اور ایکسپورٹس میں اضافہ جو ہے وہ ہماری ایک جو اکنامک پالیسی ہے اس کا ایک بہت اہم سمجھیے کہ جز تھا۔ تو دسمبر کے مہینے میں 4.5% ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ امپورٹس میں 8.5% کمی آئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا وہ 19% اس میں جو ہے وہ کمی آئی ہے، اور صرف ایک مہینے میں $540 ملین کی کمی آئی ہے ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں، جو ظاہر ہے کہ بہت ایک اہم ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے ہماری معیشت کے لیے۔ وزیر اعظم نے حکم دیا ہے وزارت قانون کو کہ 48 گھنٹوں کے اندر سپریم کورٹ نے جیسے کہا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا آپ وفاقی حکومت طے کرے کہ وہ کن کن نوکریوں کے لیے ایلیجبل ہیں اور کن کن نوکریوں کے لیے نہیں۔
لہٰذا وزیراعظم صاحب نے یہ حکم دیا ہے وزارت قانون کو کہ 48 گھنٹوں کے اندر نیگیٹو کیٹیگری لسٹ جو ہے وہ پیش کی جائے. کوشش ہماری یہی ہوگی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، دوہری شہریت کے جو حامل لوگ ہیں، بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، لہٰذا ہم ان کے لیے پاکستان کے اندر جو کام کرنے کے مواقع ہیں ان کو وسیع تر کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ایک لسٹ آ جائے جس کا پتہ ہو کہ اس لسٹ میں جو نوکریاں شامل ہیں وہ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ تمام وہ نوکریاں وہ کر سکتے ہیں. چونکہ وزیر اعظم کا خود بھی بہت دل دھڑکتا ہے اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کو لے کے، ان کی بات کو لے کے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور کے اوپر یہ معاملہ جو ہے اس کو کسی کنکلوژن پہ لے کے جانا ضروری ہے تاکہ ہم اس پہ آگے بڑھ سکیں. گیس کی شارٹیجز کا جیسے معاملہ آپ نے دیکھا، ہم نے اس کو ڈیل کیا. اب پیٹرولیم منسٹری کو پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ ایک کمپریہنسو پالیسی گیس کی لے کے آپ عوام کے سامنے آئیں. 28% لوگ ہمارے جو سسٹم گیس یوز کرتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں سوئی گیس کہتے ہیں، وہ سسٹم گیس پائپوں سے آتی ہے، لوگوں کے گھروں میں لگتی ہے، وہ صرف پاکستان کی پوری آبادی کا 28% ہے. اور باقی جو 63% لوگ ہیں وہ LPG سلنڈر استعمال کر رہے ہیں. باقی جو بہت پھر آگے ہمارے جیسے علاقوں کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو لکڑیاں جلائی جاتی ہیں یا پھر اور آلٹرنیٹیو فیولز استعمال کیے جاتے ہیں. تو ملک کی جو بہت بڑی اکثریت ہے وہ گیس سے محروم ہے. تو اور یہ جو 28% لوگوں کو جو ہم سسٹم گیس دے رہے ہیں، یہ پاکستان کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے. اب ایک وقت تھا جب کہ ہمارے ہاں گیس کے ذخیرے بہت بڑے تھے تو یہ بہت سستی تھی، لیکن اب ہمیں بہت مہنگی پڑ رہی ہے. اور ماشاءاللہ یہ گیس کا سیکٹر بھی ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں پچھلی حکومت کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جو خود کو گیس کا آئنسٹائن ہی سمجھتے ہیں، وہ جب انہوں نے یہ منسٹری سنبھالی تھی تو گیس کے اوپر 1 روپے کا بھی قرض نہیں تھا. جب انہوں نے یہ منسٹری چھوڑی تو 157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے وہ گئے، اور اب 48 ارب روپیہ یا 50 ارب روپیہ ہر سال گیس کے سیکٹر میں جو ہے وہ اب ہمیں چوری کا سامنا ہے. ماشاءاللہ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھا ہے PMLN کے وزراء نے وہ تو ساری نقصان میں ہی گئی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور کہا ہے کہ کمپریہنسو ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی جائے. میڈیا میں کل یہ بات آئی کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو بجلی کا بل ہے وہ 15 لاکھ روپے آیا تھا. جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو گیس جو بجلی کا بل تھا تقریباً 88 سے 95 ہزار یونٹس بجلی پرائم منسٹر ہاؤس میں استعمال ہوتی تھی. اب یہ 44 ہزار یونٹ استعمال ہوئی ہے. لیکن وزیر اعظم نے اس بات کے اوپر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ جب وہ خود وہاں رہ ہی نہیں رہے اور وزیر اعظم کا کوئی سیٹ اپ ہی وہاں نہیں ہے تو بھی اتنا زیادہ بل جو ہے وہ کیوں آیا. لہٰذا انہوں نے اپنے ہی جو سٹاف ہے اس کے آڈٹ کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کو جو مینیج کر رہا ہے سٹاف اور جو معاملات ہیں اس کو آڈٹ کیا جائے اور پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ کہ یہ بجلی کا بل جو وہاں پر آیا ہے وہ اتنا زیادہ کیوں آیا ہے. جو باقی ایجنڈا ہے اس کی طرف بھی میں آپ کو ایک نظر جو ہے آپ کی طرف لے چلتا ہوں. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کو ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو آفیسر PIA کا جو ہے وہ لگایا گیا ہے، ایڈیشنل چارج ہوگا ان کا. اشتہار دے دیا گیا ہے ویسے مستقل MD کے لیے، تو جو ہی وہ آ جائے گا تو یہ اس عہدے سے ہٹ جائیں گے. لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے پہلے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ایڈیشنل چارج کے لیے کام کریں گے. شاہ رخ صاحب ہیں سیکرٹری ایوییشن، ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل سول ایوییشن اتھارٹی کا. جو ٹبیکو کا پاکٹ بورڈ ہے اس کا 2 ہفتے اس میں ایکسٹینشن کی گئی ہے.
نیشنل ٹیرف کمیشن کی ممبر جو ہیں وہ انجم اسد امین کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے نیشنل ٹیرف کمیشن کی ممبر. اس کے ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر کراچی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس کو کی ریئر ایڈمرل اطہر سلیم صاحب کو جو ہے وہ ایکس پوسٹ فیکٹو جو منظوری ہے وہ دی گئی ہے. صالح محمد فاروقی صاحب کو ایڈیشنل یہ سیکرٹری ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنایا گیا ہے. ان کے پاس ایڈیشنل چارج کراچی ڈیولپمنٹ کمپنی کا بھی ہوگا کیونکہ کراچی میں ہم نے جو وفاقی حکومت ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی کو ہم نے فوکس کرنا ہے اپنی ڈیولپمنٹ کا کیونکہ وہاں کے لوگوں نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے اور پہلے یہ ہو رہا ہے کہ پیسے وہاں پہ جاتے ہیں جو کہ وایا مراد علی شاہ صاحب کے اومنی اور اومنی کے وایا دبئی اور دبئی کے وایا لندن اور لندن کے وایا پیرس اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. لہٰذا ان پیسوں کو روکنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ پیسے وفاقی حکومت براہ راست وہاں پہ خرچ کرتی. لہٰذا انشاءاللہ وہ براہ راست ختم بھی کیا جائے گا. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یو اے ای کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈیسلینیشن پلانٹ جو ہے وہ اس کے منظوری ہو چکی ہے اور انشاءاللہ کراچی کے لوگوں کا جو پینے کا پانی کا پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گا. اس کے ساتھ عائشہ عزیز کو مینیجنگ ڈائریکٹر پاک برنائے انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے. اسلام آباد سی ڈی اے کے چیئرمین کے لیے امپورٹنٹ تھا. اس کے لیے عامر صاحب جو چیف کمشنر ہیں اس وقت ان کو سی ڈی اے کے چیئرمین کی ایڈیشنل ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے. لیکن اس کو اہم بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ سی ڈی اے کا چیئرمین پرائیویٹ سیکٹر سے لیا جائے. لہٰذا اس کے لیے جو قانونی طریقہ کار ہے ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ دی جائے گی اور اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر سے ان کو جو ہے وہ ایک پروفیشنل جو ہے اس کو سی ڈی اے کا چیئرمین لگایا جائے گا. لیکن ان دا مین ٹائم عامر علی احمد جو ہیں وہ ایڈیشنل ذمہ داریاں یہ جو ہیں یہ پوری کریں گے. اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے جو فیصلے کیے تھے 1/1/2019 کو ان کو جو ہے وہ اس کو اپروو کیا گیا ہے. گھارو سولر پرائیویٹ لمیٹڈ کا جو ریفرنس تھا ان کا ٹیرف جنریشن تھا اس کی جو ہے وہ اپروول دی گئی ہے. اور اب جو موسٹ امپورٹنٹ کام جو آج کیبنٹ نے کیا تھا اور جو منسٹر شماریات ہمارے ساتھ خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ تشریف رکھے ہیں, ان کے سیکرٹری شماریات بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ مہنگائی کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. تو کابینہ کو آج ایک پوری پریزنٹیشن دی منسٹر صاحب نے بھی اور سیکرٹری صاحبہ نے بھی جس میں بتایا گیا کہ اس وقت ملک میں مہنگائی کی صورتحال ہے کیا. تو میں یہ چاہوں گا منسٹر صاحب کہ اس کو آپ ہی لیڈ کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا معاملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ پچھلی کابینہ میٹنگ میں انہوں نے ڈائریکشن دی کہ ملک کے اندر اس وقت مجموعی افراط زر کی کیا شرح ہے اور افراط زر کی جو یہ شرح ہے جس میں اگر بڑھائی ہوئی ہے, انکریز ہوئی ہے یا کمی ہوئی ہے تو وہ کس سیگمنٹس آف سوسائٹی کو, کس طبقے کو, انکم گروپ پہ ان کا زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے. تو آج جو میں آپ کے سامنے جو ہم نے کابینہ میں پیش کیے نمبرز وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نمبرز پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہیں. پاکستان کے اندر 1999 2000 سے اب تک جتنے بھی انفلیشن کے فگرز ہیں وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس دیتا ہے اور یہی وہ فگرز ہیں جس کے اوپر اسٹیٹ بینک انفلیشن کے فگرز تعین کرتا ہے اور باقی مالیاتی عالمی مالیاتی ادارے بھی اسی فگرز کو کوٹ کرتے ہیں. تو عرض یہ تھی کہ جب ہم نے دیکھا کہ فیکٹس جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور اس سے اصل پکچر کیا سامنے آ رہی ہے
ना कि जो एक बयानिया पेश किया जा रहा था अपोजिशन की तरफ से महंगाई का। तो असल हकीकत क्या है? और हर हुकूमत, पिछली 2 हुकूमतें या जो भी हुकूमत 2000 से अब तक आई है, वो इन्हीं फिगर्स के ऊपर ही अपनी पॉलिसीज को बनाती है और अपनी इन्हीं फिगर्स को अवाम के सामने पेश करती है। और ये मैं वाजे कर दूं कि ये फिगर्स मार्केट की डिमांड और सप्लाई की बेस के ऊपर होते हैं। तो सेक्रेटरी साहिबा आपको तफसील से बताएंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा कि 3 हुकूमतें मार्च 5, क्योंकि हमें 5 माह हुए हैं हुकूमत में आए हुए, तो हमने इन्फ्लेशन को देखना है कि 5 माह में पिछले 3 जो गवर्नमेंट्स आई उनके पहले 5 माह में क्या इन्फ्लेशन थी। और ये फैक्ट्स ब्यूरो की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है कि मार्च 2008 से लेकर अगस्त 2008 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। 14.1 से 25.3 तक इन्फ्लेशन बढ़ी कि मजमूई इन्फ्लेशन 11.2 बढ़ी। फिर जब PMLN की हुकूमत आई मई 2013 से अक्टूबर 2013 तक, तो मई 2013 में 5.1 थी, जो अक्टूबर 2013 में 9.1 हुई, तो 4% इन्फ्लेशन बढ़ी। और जब PTI की गवर्नमेंट जुलाई 2018 में आई, तो उस वक्त इन्फ्लेशन जो हमने इनहेरिट की वो 5.8 थी, और आज की इस दिसंबर के महीने की जो इन्फ्लेशन है, दिसंबर जो खत्म हुआ है, वो 6.2 है। तो सिर्फ 0.4% इंक्रीज आई। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो तकरीबन 483 लगभग इसमें कमोडिटीज होती हैं, अजनास होती हैं मुख्तलिफ, जो रोजमर्रा की जरूरत की होती हैं कंज्यूमर की, तो उनका क्या इंक्रीज आई। तो 2017 की जो टोटल इन्फ्लेशन थी पूरे साल की, वो 4.57 थी, और 2018 की जो टोटल इन्फ्लेशन है वो 6.17 है, जिसके अंदर पिछली हुकूमत के 6 माह 7 माह की इन्फ्लेशन भी इसी के अंदर है। फिर हमने ये देखा जो हमारी पॉलिसीज थी हुकूमत की कि हम टैरिफ्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जो हमारा इम्पैक्ट है वो गरीब पे ना जाए। तो हमारे 5 हिस्सों में हमने ये क्वांटाइल्स जिसको कहते हैं मुख्तलिफ इनकम बेस। तो जो पहली क्वांटाइल है, आप देखेंगे कि इसके अंदर जो परसेंटेज डिक्रीज आई है इन्फ्लेशन में। सेकंड क्वांटाइल में भी परसेंटेज ग्रुप में जो मुख्तलिफ आमदनी के ऊपर हमने बनाए हैं, वो अभी आपको तफसीली प्रेजेंटेशन सेक्रेटरी देंगी। लेकिन जो इससे ये जाहिर होता है इस डेटा से कि हुकूमत की जो पॉलिसी रही है कि हमने गरीब तरीन तबके को कम से कम महंगाई का बोझ उसके ऊपर पड़े। इसके साथ साथ हमने ये जो इंफॉर्मेशन है जो हर माह ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, और हर हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स जो 53 आइटम्स हैं जो रोजमर्रा की जरूरत के हैं, हर शख्स को उसका इम्पैक्ट होता है, उसके भी हमने फिगर्स दिए और फैसला किया कि अब हम एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के तहत आवाम को ये जो कीमतें इस वक्त मार्केट बेस्ड कीमतें चल रही हैं वो आवाम तक हम पहुंचाएं उसकी इंफॉर्मेशन, ताकि ये प्रॉफिटेरिंग और होर्डिंग या गलत कीमतें जो आवाम से ली जा रही हैं उसके ऊपर आवाम की आशनाई हो, आवाम को इसका इल्म हो। साथ ही हमने देखा कि जब हमने रोजमर्रा की चीज़ों को देखा जो इम्पैक्ट आ रहा है, आप देखेंगे कि दूध,
मुर्गी, अंडे, वीट, एलपीजी में जबकि हमने पॉलिसी बनाई हुई है कि उसकी कीमत, हमने ऐसी इंटरवेंशन की कीमत कम हो, मगर एलपीजी की आप कीमत देखेंगे बड़ी भी नजर आ रही है। तो एक मरबूत मार्केट प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो सूबाई हुकूमत करती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी आज काबीना में कि सूबाई हुकूमतें उनको ये अपने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म्स को बेहतर करें और इंश्योर करें कि जो मार्केट प्राइसेस हैं उसी प्राइसेस पे आवाम को भी वो अजनास उसी कीमत पे मिले, और एलपीजी सिलेंडर एक उसकी मिसाल है जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने आज नोटिस किया। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान भी पीटीआई की जो हुकूमत है उसका मंशूर है गरीब परवरी भी। तो जो इन्फ्लेशन सबसे कम तबका आमदन जिसका 20%, जिसकी 17,000 माहाना आमदनी है एक हाउस होल्ड की, उस पे तकरीबन पिछली साल से फिर भी कम इन्फ्लेशन आई है, अभी आप देखेंगे, लेकिन तकरीबन 3% से कुछ कम है। तो हुकूमत ने फैसला किया है कि ये इन्फ्लेशन का बोझ उस अवाम के गरीब तरीन तबके के ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि हुकूमत जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कैश ट्रांसफर्स हैं, वो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट गरीब पे आ रहा है वो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के तहत उनको उस इन्फ्लेशन की जितनी भी इंक्रीज आई है वो हम उनकी जो उनको रकम उनको मिलती है वो रकम उस इन्फ्लेशन के मुताबिक उनको ज़्यादा करके देंगे, ताकि उनके ऊपर अफरात ज़र की जो इंक्रीज है उसका इम्पैक्ट ना है। और ये डेटा जो मैं आपके सामने अब सेक्रेटरी पेश करेंगी, ये वेरीफाइबल डेटा है, ये वेबसाइट्स पे डेटा है, और पिछले 10 बल्कि पिछले 18 साल से ये डेटा अवेलेबल है। तो ये कोई डेटा ऐसा नहीं है जो हुकूमत ने खुद तरतीब दिया हो। तो अगर आप इजाज़त दें, और मैं चाहूँगा, और मीडिया की आज प्रेजेंस है, कि आवाम को भी असल तस्वीर हम सामने रख सकें कि आज जो मार्केट सर्वेज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के और सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो सेक्रेटरी साहिबा आप ज़रा तफसीली अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिखाइएगा। कैमरास को मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर प्रेजेंटेशन की तरफ कर लें तो आपको एग्जैक्ट फिगर्स आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2 किस्म के प्राइस इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन की शरह को गेज करने के लिए। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो माहाना होता है, और एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो कि वीकली होता है। और अभी आपने सुना कि मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि इन का जो इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट कम आमदनी के घरानों पे कम आया है। उसके लिए ये सैम्पलिंग टेक्निक होती है, इसकी स्टेटिस्टिक्स की शुमारियात की, जिसमें इनके इनकम ग्रुप्स के 5 हिस्से कर दिए जाते हैं। जो सबसे छोटा इनकम हिस्सा है वो 17,000 है, फिर 26,000, 39,000 और 77,000 और 77,000 से ऊपर। अब जब ये हम सर्वे करते हैं बेस रेट का, तो उस वक्त हर हाउस होल्ड जो है वो वेट अटैच करता है कि